المیوں کا شکار پاکستان۔ مارچ 2022 میں سری لنکا میں پیٹرول کا آخری جہاز آیا۔ جہاز 2 ہفتے سمندر میں کھڑا رہا، لیکن حکومت کے پاس ڈالرز نہیں تھے۔ جہاز واپس چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی سری لنکا کا ڈیفالٹ شروع ہو گیا۔ ملک میں پیٹرول ختم ہوا۔ پیٹرول کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ٹرانسپورٹ بند ہوئی، فیکٹریاں بھی رک گئیں۔ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے خوراک کا بحران بھی پیدا ہو گیا اور رہی سہی کسر بے روزگاری نے پوری کر دی، یہاں تک کہ حکومت نے اپریل 2022 کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا اور اس کے بعد پورا ملک سڑکوں پر نکل آیا اور عوام کے ہاتھوں جو بھی چڑھ گیا، وہ حکومت ہو یا اپوزیشن، وہ بیوروکریٹ ہو یا تاجر، اس کو پھینٹا پڑ گیا اور سری لنکا آج اپنی بندرگاہیں، سڑکیں، جنگل، پہاڑ اور عمارتیں بیچ کر گزارا کر رہا ہے۔ ہم بھی یقین کریں یا نہ کریں، اس وقت اسی عمل سے گزر رہے ہیں۔ پیٹرولیم منسٹری نے 3 دن قبل اسٹیٹ بینک کو خبردار کیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت شروع ہونے والی ہے۔ تیل درآمد کرنے کے لیے ایلسیز نہیں کھل رہی۔ پی ایس او کا ایک آئل کا کارگو کینسل ہو چکا ہے، دوسرے کی ڈیلیوری 23 جنوری کو متوقع تھی، لیکن اس کی ایل سی بھی نہیں کھل سکی۔ پاک عرب ریفائنری کے 5,35,000 بیرل کے 2 آئل کارگو بھی لائن میں ہیں۔ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کا ایک کارگو 5,32,000 بیرل لے کر 30 جنوری کو پہنچے گا، لیکن اس کی ایل سی نہیں کھل پا رہی۔ لہٰذا فروری میں تیل کا بحران شروع ہو جائے گا اور مارچ اور اپریل میں یہ کرائسس شدید ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ ہو گیا تو پیٹرول پمپوں پر لمبی لائنیں لگ جائیں گی، خوراک کی سپلائی بھی بند ہو جائے گی، پبلک ٹرانسپورٹ، میٹرو، ٹرین اور جہاز بھی رک جائیں گے، بجلی کی خوفناک لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی اور رہی سہی فیکٹریاں بھی بند ہو جائیں گی۔ یہ ایک صورتحال ہے، جبکہ دوسری طرف سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی رکنا شروع ہو چکی ہیں۔ جنوری میں آدھے سرکاری محکموں کی تنخواہ 10 دن لیٹ ہوئی۔ فروری میں کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ پاکستان کے سفارت خانوں کو ستمبر سے تنخواہیں اور کرائے نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے سفارتی مشنز تقریباً بندش کے قریب ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے، اگر ایمبیسی کو کرائے، پیٹرول، یوٹیلیٹی بلز اور تنخواہوں کی رقم نہیں ملے گی تو پھر یہ کیسے چلیں گی؟ چنانچہ سفارت خانوں کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ انڈسٹری کی صورتحال دیکھنی ہو تو آپ فیصل آباد، سیالکوٹ اور کراچی کا چکر لگا لیں۔ 70% کارخانے بند ہو چکے ہیں اور ان سے ملک میں بے روزگاری کا خوفناک طوفان آ رہا ہے۔ آٹے کا بحران بھی پیدا ہو چکا ہے، کوکنگ آئل بھی مفتود ہوتا جا رہا ہے اور ڈالر منہ مانگی قیمت دینے پر بھی نہیں مل رہا۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کر چکا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ حالات ہیں، اور دوسری طرف کراچی سے خیبر پختونخوا تک ایک سیاسی سرکس چل رہا ہے۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی توڑ کر ملک کی قبر کھود دی اور پی ڈی ایم حکومت نے اپوزیشن کے استعفے منظور کر کے مردے کو نہلانا شروع کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اور پارٹیاں ڈنڈے لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے انتخاب نے بھی کھڑکیاں توڑنی شروع کر دی ہیں۔ محسن نقوی چودھری برادران کے رشتہ دار ہیں، یہ چودھری شجاعت حسین کی بھانجی کے خاوند ہیں اور چودھری پرویز لائی انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پی ٹی آئی دعوے کر رہی ہے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی سازش محسن نقوی کے گھر تیار ہوئی تھی۔ میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری ان کے گھر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے اور نقوی صاحب ان کے پیغامات جنرل باجوہ کو پہنچاتے تھے۔ پی ڈی ایم اور چودھری برادران کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی محسن نقوی کے گھر سے سٹارٹ ہوا تھا اور ملاقاتوں کے نتیجے میں کاف لیگ نے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ پی ٹی آئی بھی انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر یہ انہیں نہیں مانتے تو پھر پنجاب میں نگران حکومت نگرانی کیسے کرے گی اور یہ الیکشن کیسے کرائے گی؟ دوسرا، ملک میں مردم شماری بھی شروع ہو چکی ہے، یہ 30 ستمبر کو مکمل ہوگی۔ الیکشن کمیشن مردم شماری کے بعد 4 مہینوں میں نئی حلقہ بندیاں کرے گا اور یوں اگست میں ملک نئے الیکشن کے قابل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 2 صوبوں میں پرانی مردم شماری اور پرانے حلقوں کے تحت الیکشن ہوں گے اور باقی 2 صوبوں اور وفاق کے الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوں گے؟ تیسرا، کیا ملک میں اپریل میں کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن ہوں گے اور پھر اکتوبر میں سندھ، بلوچستان اور وفاق کے الیکشن؟ اور کیا اس دوران عمران خان قومی اسمبلی کے 70 حلقوں سے ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے؟ اور کیا یہ 70 سیٹیں جیت کر بھی قومی اسمبلی نہیں جائیں گے؟ اور کیا 70 سیٹوں کے یہ ضمنی الیکشن بھی ضائع ہو جائیں گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا حکومت الیکشن کھیلے گی یا پیٹرول، بجلی، گیس، خوراک اور برآمدات کا بندوبست کرے گی؟ ہماری حالت یہ ہے، ہم آئی ایم ایف کے بغیر نہیں بچ سکتے، اور آئی ایم ایف کی شرائط کے بعد بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بھی دگنی ہو جائیں گی اور بے روزگاری کے شکار عوام پر ٹیکس بھی بڑھ جائیں گے اور اس سے مہنگائی المیہ کی شکل اختیار کر جائے گی۔ آئی ایم ایف کی شرائط ماننے سے ملک میں 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور لوگوں کا کھانا پینا 3 سے 1 وقت پر آ جائے گا۔ ہمارے دوست ملک سعودی عربیہ، یو اے ای اور چین بھی ہماری مدد کر کے تھک چکے ہیں۔ ہمیں ان کی طرف سے بھی صاف انکار ہو چکا ہے اور امریکہ مدت پہلے ہم سے منہ موڑ چکا۔ چنانچہ اب ہمارے پاس بیچنے کے لیے صرف 2 اثاثے بچے ہیں، ایٹم بم اور فوج۔ اگر ہم بین الاقوامی طاقتوں کی شرائط مانتے رہے، ہم اگر اسی طرح قرضے لیتے رہے تو پھر ہمیں بالآخر ان کی یہ دونوں شرائط ماننی پڑیں گی۔ ایٹمی پروگرام سرنڈر کرنا پڑے گا اور فوج کی تعداد کم کرنا ہوگی، اور ان دونوں شرائط کی اپنی قیمت ہے۔ ہم اس کے بعد کشمیر نہیں لے سکیں گے اور ابھینندن جیسے پائلٹس کے جہاز بھی نہیں گرا سکیں گے، اور ہم اس کے بعد سری لنکا، نیپال اور بھوٹان بن کر رہ جائیں گے۔
ہم یہاں فرض کر لیتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر IMF، ورلڈ بینک، سعودی عربیہ اور چین کو منا لیتے ہیں اور یہ ملک آخری بار ہماری مدد کر دیتے ہیں، تو کیا یہ رقم بھی الیکشنز اور سیاسی بحران کا لقمہ نہیں بن جائے گی؟ اور کیا ہم اگلے سال آج سے بھی زیادہ بدترین پوزیشن میں نہیں ہوں گے؟ چنانچہ اب سوال یہ ہے، اس صورتحال کا آخر حل کیا ہے؟ اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے، فوج ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بٹھائے، اپنی غلطیاں تسلیم کرے، معذرت کرے، سیاستدانوں کو ان کی غلطیاں بتائے اور پھر ایک چارٹر آف پاکستان سائن کرائے اور اس کے بعد بحرانوں کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ ہم فیصلہ کر لیں، ملک میں آج کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، چیف جسٹس آف پاکستان کی طرح سینئر موسٹ جنرل اپنے وقت پر آرمی چیف بن جائے گا اور یہ اختیار آج کے بعد کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوگا۔ آرمی چیف اپنے وقت پر ریٹائر بھی ہو جائے گا اور ملک کا کوئی عہدیدار اس کی مدت میں اضافہ نہیں کر سکے گا۔ حکومتیں خواب بدلتی رہیں لیکن اسمبلیاں ہر صورت اپنی مدت پوری کریں گی۔ الیکشن کمیشن 100% آزاد اور خود مختار ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی 100% میرٹ اور خودکار نظام کے تحت ہوگا۔ ٹیکس پالیسی 20 سال کے لیے بنائی جائے گی اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا تاکہ سرمایہ کار اس کے مطابق سرمایہ کاری کر سکیں۔ مذہب عوام کا ذاتی معاملہ ہوگا اور کوئی شخص کسی بھی شخص کو مذہبی بنیاد پر ہدف نہیں بنا سکے گا۔ مذہبی جلسے اور جلوسوں پر پابندی لگا دی جائے گی۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز صرف مسجد کے اندر تک رہے گی۔ نماز کا وقت پورے ملک میں ایک ہوگا۔ اذان قومی سطح پر ہوگی اور ایک ہی وقت ہوگی۔ بچوں کا نصاب پورے ملک کے لیے ایک ہوگا۔ سڑکیں ہر صورت کھلی رہیں گی۔ آبادی کنٹرول کی جائے گی۔ بیوروکریسی میں 2 سال کے اندر ریفارمز کی جائیں گی اور پورا سسٹم آن لائن اور آسان کر دیا جائے گا۔ PIA، ریلوے، ریڈیو، PTV اور اسٹیل مل جیسے ادارے سالانہ 1400 ارب روپے نگل جاتے ہیں، یہ 1 سال کے اندر فروخت کر دیے جائیں گے اور ان سے حاصل ہونے والی رقم ملازمین میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اور آخری فیصلہ، ہم ہر سال 200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کریں گے اور اس کے لیے سالڈ اور فول پروف سسٹم بنائیں گے۔ اگر ہالینڈ جیسا ملک صرف پھول یا کولمبیا صرف کافی بیچ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے اگر یہ فیصلے کر لیے تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ کنفیوژن کا بحران اس ملک کو کھا جائے گا اور ہم اس سال کے آخر تک خانہ جنگی کا شکار ہو چکے ہوں گے۔